ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، تعلیمات تقویٰ ہے اللہ کی برہان، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ محترم دوستو، بزرگوں، ساتھیوں اور نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، حقوق العباد کیا ہے؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آیا ہے، کوئی غریب، کوئی فقیر، کوئی مسکین راستے میں آپ کو روک لیتا، آپ تب تک کھڑے رہتے جب تک کہ وہ آدمی آپ کو جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ کس کا علم ہے میرے بھائی، میرے اور آپ کے آقا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مگر ہم لوگ کیا ہیں، کسی کو سلام کرنا بھی ہمیں پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کی مدد تو دور، مساجد کے اندر ایک مسجد والے دوسرے مسجد کی مدد کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ آج حال ایسا ہو چکا ہے، میں مسجد تقویٰ سے خطیب و امام، صدر اور سیکرٹری آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ اس مسجد کے لیے رجسٹر کے لیے 8 لاکھ سے 10 لاکھ کی ضرورت ہے، مگر ہم بہت سے مساجدوں کے چکر کاٹے تو ہمیں دھتکار دیا گیا، اللہ کے گھر کو ہم نہیں دیتے، اس مسجد کو نہیں دیں گے، وہ مسجد ہمارے انڈر میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بری بات ہے۔ اللہ کے گھر کو تم کہتے ہو کہ تمہارے انڈر میں آ جائے۔ اللہ اکبر، دینے سے انکار کر دیا گیا، اور اس کے تعلق سے جمعہ کے خطبے بھی دیا ہوں، مگر کسی کو احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ جتنے بھی مساجد ہیں سب اللہ کے گھر ہیں، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ جس مسجد میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے، اس مسجد کے لیے تو آنکھ بند کر جب کوئی قاصد یا سائل تمہارے پاس آتا ہے، اس اللہ کے گھر کی مدد کیجئے، بہت ضروری کام آ گیا ہے۔ آپ ادھر بھی نہ دیکھیں، ادھر بھی نہ دیکھیں، اوپر بھی نہ دیکھیں، نیچے بھی نہ دیکھیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ اپنے طرف سے کیا کرتے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، اس مسجد کے لیے کیا حصہ لے سکتا ہوں، اور اس کار خیر میں میرا کیا حصہ ہے، اور فوراً دل میں نیت کر لے کہ میں اتنا دے دوں گا، بس یہی اللہ رب العالمین کو بالکل پسند ہے۔ آپ اس طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ فلانے لوگ کیا کہیں گے، فلانے ذمہ دار کیا کہیں گے، فلانی کمیٹی کیا کہے گی، فلانے ذمہ دار کیا کہیں گے۔ اللہ اکبر، سب ذمہ دار کوئی نہیں ہو سکتا مسجدوں کا، اللہ رب العالمین ہی ذمہ دار ہے۔ اللہ کے گھر کو
روکنے والے یہ اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، اللہ کے دوست نہیں ہوتے، اور یہ متقی بھی نہیں ہوتے، متقی پرہیزگار بھی نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، تم مسجدوں کا ٹھیکہ لے کر بیٹھے ہو، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے بجائے اس اللہ کے گھر کو ویران کرنا چاہتے ہو۔ آپ سے مدد ہوتی ہے تو کرو الحمدللہ، مگر کسی کو دینے سے مت روکو، ورنہ تو جہنم کا عذاب آپ کے لیے تیار کھڑا ہے۔ آپ اللہ سے مذاق کرتے ہو، اللہ سے جنگ کا اعلان کرتے ہو، تم بڑے ہوں گے، صدر ہوں گے، سیکرٹری ہوں گے، نہ جانے کیا کیا تم ہوں گے، بڑے بڑے مساجد کے بڑے بڑے ذمہ دار ہوں گے، مگر اللہ کے پاس پکڑ ہے تمہارے لیے، اللہ کے لیے پاس پکڑ ہے۔ ہر مسجد میں توحید کی جو مسجد ہے وہاں پر صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے۔ یہ مسجد تقویٰ ہے، 20 سال ہوا اس کی بنیاد ڈال کر، مگر کچھ وجوہات کی بنا پر اس کا پیپر نہیں بن سکا۔ اب جب پیپر بننے کا موقع آ گیا ہے تو اس مسجد کی آمدنی نہیں ہے، آمدنی کے ذرائع نہیں ہے، تو اس لیے اس مسجد سے درخواست دی گئی کہ اس مسجد کے لیے مدد کریں، تعاون کریں، مگر کوئی مائی کا لال چند احباب کو چھوڑ کر کوئی تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب اللہ کے گھر کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں۔ نام نہاد کے مسلمان اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، مگر جب عمل کا موقع آتا ہے تو کہتے ہیں کہ فلانے کا دستخط لے کر آؤ، فلانے کا لیٹر لے کر آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ کے گھر کے لیے ایسے الفاظ، اللہ کے گھر کی مدد کرنے کے لیے ایسے الفاظ، قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے میرے بھائی میرے دوست۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرور کونین رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کا امام ہے، لیکن لوگوں کے کہنے پہ رکنے والا رسول، جب کسی یتیم کو گلی میں کھیلتا ہوا دیکھتا ہے، حدیث میں آیا ہے بغیر اس کے بلائے ہوئے اس کے پاس رک جاتے، لمحے بیت جاتے، آپ اس کے ساتھ پیار سے باتیں کرتے رہتے۔ کئی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس یتیم سے نبی کی محبت کو دیکھ کہ ہمارے دل میں خواہش ہوتی کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سر پر ہاتھ رکھتے، انتہائی ہمارے سر پر بھی اتنے پیار سے ہاتھ پھیرتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روش مبارک ہے، انتہائی پیار کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ، اور مشہور واقعے سے جب آپ نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر قیام کیا تو سب سے پہلے آپ نے جس چیز کا ارادہ کیا، کیا ارادہ کیا؟ وہ مسجد کی تعمیر کا ارادہ کیا تھا۔ میرے بھائی میرے دوست، مسجد تعمیر کرنا، مسجد کو بسانا، مسجد کے اخراجات کو برداشت کرنا، اور مسجد میں اگر کوئی پریشانی آ گئی تو تمام مساجد والے مل کر اس پریشانی کو دور کرنا، یہ نہیں کہنا یہ ہمارے انڈر کی مسجد نہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بری بات ہے میرے بھائی میرے دوست، کیا یہ لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ سوچ کر ذرا دیکھو، بات کڑوی ہے مگر اثر کرتی ہے۔ سوچو، اپنے گریبانوں میں منہ جھانک کر دیکھو، 8 لاکھ 10 لاکھ کے لیے اس مسجد محتاج ہو گئی لوگوں کے سامنے، وہ بھی اللہ رب العالمین کا گھر، توحید کا گھر، کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم کیا گیا۔ یہاں صرف اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے، کسی کی چاپلوسی کی نہیں، کسی مالدار کی چاپلوسی یہاں نہیں کی جاتی، کسی سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا حکمران کیا ہو، اس کے سامنے جی حضوری نہیں کی جاتی۔ یہاں بات چلتی ہے تو اللہ رب العالمین کی، یہاں بات چلتی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور دیکھو میرے بھائی میرے دوست اور خواتین اسلام، میں جانتا ہوں خواتین اسلام بھی بہت سے مالدار عورتیں ہیں، کیا یہ بیانات انہوں نے نہیں سنے؟ اس مسجد کا میسیج ان کے کانوں تک نہیں گیا؟ کیوں جنت حاصل کرنے کے لیے کوئی ایک مالدار عورت بھی حصہ لے لے، پورے کا پورا حصہ لے لے، جنت میں اس کے لیے گھر تیار ہو گیا، جنت میں اس کے لیے محل تیار ہو گیا، اللہ رب العالمین اس کے پورے خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما دے گا۔
مگر کوئی خواتین اسلام بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں. سب ایک بڑی مسجد کے انڈر کے اندر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ نیک ہدایت دے, اللہ نیک توفیق دے ہماری قوم کو, ہمارے مسلمان بھائیوں کو, ہماری مسلمان ماں اور بہنوں کو. جب برا وقت آتا ہے, اللہ کے گھر کا برا وقت آیا ہے, پریشانی کا عالم ہے, میں اکیلے تنہا ہوں میرے بھائی میرے دوست, اس مسجد کو چلانے والا میں خود امام ہوں, میں خود خطیب ہوں, میں خود صدر ہوں, میں خود سیکرٹری ہوں اس مسجد کا, میں خود مؤذن ہوں, میں خود حلال خور ہوں. اللہ اکبر. اس سے بڑی بات اور کیا بتاؤں میں آپ. اور مجھے یہاں تنخواہ بھی نہیں ہے میرے بھائی, بغیر تنخواہ کے میں یہاں کام کرتا ہوں, کیونکہ اس مسجد کو آمدنی نہیں ہے, آمدنی نہیں ہے. پانی کا خرچہ 3000 روپے ہے مہینے کو, اور الیکٹرک بل 3000 آتی ہے. پھر کیسے برداشت کرے. آمدنی دکان ہے, 2 دکان ہے, 7000 روپے کرایہ آتا ہے. اس میں پانی کے لیے کیا دوں, الیکٹرک کے لیے کیا دوں, اور امام کو کیا دوں, مؤذن کو کیا دوں, صاف صفائی کرنے والے کو کیا دوں, اور دیگر ضروری اخراجات کے لیے میں کیسے کروں. بتاؤ تو صحیح میرے بھائی, میں کیسے 20 سال 18 سال سے تقریباً مسجد بن کر 20 سال ہو گئے, 2 سال کے بعد میں اس کا ذمہ دار بنا, اور 18 سال سے اپنے کندھوں میں اس مسجد کو آگے لے بڑھ رہا ہوں. اللہ رب العالمین کی مدد سے, اللہ رب العالمین کی رحمت سے اللہ نے مجھے ہمت دی, طاقت دی, جرأت دی, بولنے کا جذبہ دیا, اور امامت کا جذبہ دیا, اور میں اس مسجد کی خدمت کر رہا ہوں. کیا آپ لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ آپ میرا ساتھ دیں, آپ میرا ساتھ دیں اور جنت حاصل کریں. ایک آدمی اکیلے تنہا ہے تو اسے اور پیروں تلے ڈال کر دبانا چاہتے ہو. وہ عبد الرحمن کی مسجد ہے, وہ فلانے کی مسجد ہے. اللہ اکبر. سب مسجد اللہ کے ہیں. تم کسی مسجد کو اپنے قانون کے شکنجے میں دبا کر دبوچ کر اپنی منمانی چلانا نہیں چاہتے, چلانا بھی نہیں چاہیے میرے بھائی میرے دوست. یہ مت بولو, وہ مت بولو, حق بولو, جو بھی بولنا ہے حق بولو, قرآن سے بولو اور حدیث سے بولو, چاہے لوگوں کو برا لگے. حکمت سے بولو, مصلحت سے بولو, کبھی زور سے بولو, کبھی غصے سے بھی بولو. ہر طرح سے سمجھانے کا حکم دیا گیا ہے. ہر وقت میٹھی میٹھی باتیں, اچھی نیند سلا کر جمعہ کے دن چلے جانا, صرف پیسوں کی نوٹوں کی گڈیاں گنتے رہنا, یہ کہاں کا انصاف ہے میرے بھائی میرے دوست. سوچو تو ہی. کہتے ہو کہ عبد الرحمن سخت بولتا ہے. کیا بولتا ہے؟ سخت قرآن اور حدیث ہی بولتا ہے, دوسرا کوئی بات نہیں بولتا. جو احادیث میں لکھا ہوا ہے, جو قرآن کی آیتیں اس کا ترجمہ کرتا ہوں, احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میں کون سا میں نے غلطی کی ہے؟ تو سوچو میرے بھائی میرے دوست, وقت بہت کم ہے. اس مسجد کے لیے تعاون کرو, آپ تمام مل کر تعاون کرو. ان واقعات کو آپ اپنے سامنے مدنظر رکھتے ہوئے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا, وہ کیا ارادہ کرے تھے, کیا کرے تھے. سب سے پہلے جس چیز کا ارادہ کیا وہ مسجد کی تعمیر کا ارادہ کیا تھا. اور یہاں سے بھلے مانسو ایک سبق حاصل کرنا چاہیے تمام مسلمانوں کو, کرناٹکا کے مسلمانوں کو, جو بھی میری آواز یہ سنتے ہیں, جو بھی مساجد کے ذمہ دار ہیں. جو ایک بڑی مسجد اپنے آپ کو تم کہتے ہو, وہاں کے بڑے انسان کو تم اپنا بڑا بنا کر اسے آسمان پر بٹھا دیا ہے, اور وہ کہتا ہے تو چندہ دیں گے, نہیں تو نہیں دیں گے. اللہ اکبر. کل قیامت میں اللہ رب العالمین پوچھے گا, میرے گھر, میرا گھر تھا, وہ اللہ رب العالمین کا گھر تھا, تم نے اس کے کہنے پر اس کو چندہ نہیں دیا, اس مسجد کے لیے پیسہ خرچ نہیں کیا, تو تمہاری نیکیاں پورے ضائع ہو جائیں گے. میرے بھائی ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور تو کرو. یہ نہ میں ذاتی عبد الرحمن کے لیے, نہ کسی کے لیے میں مانگ رہا ہوں, میں تو اللہ کے گھر کو مانگ رہا ہوں. یہ قیامت تک مسجد رہے گی, اور جتنے بھی لوگ قیامت تک اس مسجد میں آئیں گے, آپ کے ایک ایک پیسے کا حساب نیکیوں میں تبدیل ہو کر قیامت تک صدقے جاریہ بن کر آپ کو ملتا رہے گا. اللہ اکبر. تعاون کرنے والوں کے ساتھ تعاون کرو, مدد کرنے والوں کے ساتھ مدد کرو, ساتھ دینے والوں کے ساتھ ساتھ دو, اللہ کے گھر کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ ساتھ دو. میرا ساتھ دینے کے بجائے مجھے دبانے کی کوشش کرتے ہو. وہ عبد الرحمن, وہ اس کا دوست ہے. اللہ اکبر. کس کا دوست ہے؟ عبد الرحمن اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا دوست ہے. یہ سوچو تم میرے بھائی میرے دوست, کیا ارادہ تھا. ایک سبق حاصل کرنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ جب بھی مسلمان
وہ کوئی نئی بستی بنے، سب سے پہلے مسلمانوں کو اس بستی میں اپنا مکان بنانے کی فکر نہ کرنی چاہیے، رب کے گھر کے بنانے کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ مسجد مسلمانوں کے اجتماعات اور ان کی شان و شوکت اور ان کی آبرو اور ان کی باہمی اتحاد و اتفاق کا مظہر اور مرکز ہے۔ لوگ یہاں جڑتے ہیں میرے بھائی، کتنے لوگ آتے ہیں جو غیر مذہب کے ہوتے ہیں، جو نام اسلام کا لبادہ اوڑھ کر قرآن و حدیث کی باتیں سن کر اپنے آپ کو تبدیل کر کے توحید پرست ہوتے ہیں اس مسجد تقویٰ کے اندر۔ ان کا سب ثواب آپ کو ملنے والا ہے، آپ کو ملنے والا ہے، مگر کسی کے کہنے سے آپ کی نیکیاں روک لی جا رہی ہیں۔ ذرا سوچو، کیا آپ نے صحیح کیا؟ فلانا بولے گا تو ہی دیں گے، فلانے کا لیٹر ملے گا تو ہم پورا دے دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ امتحان ہے اللہ رب العالمین کا تمہارے اوپر۔ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی میرے دوست، اچھی نیت رکھو، چھوٹی نیکی ہی صحیح، فوراً لپک لو، کسی کو دیکھو مت۔ تم دکھاؤ گے تو نہیں بولے گا ارے ارے دینوں کو رک جا، اللہ اکبر، تمہاری نیکی رک گئی۔ کیا معلوم اسی لمحے تمہاری موت آ جائے، کیا معلوم چند دنوں کے بعد، چند گھنٹے کے بعد تمہاری موت آ جائے، پھر کیا جواب دو گے؟ کاش کہ میں وہ نیکی حاصل کر لیتا، اور میرے پڑلے میں اسی نیکی کی کمی ہے، شاید وہ میں نیکی کر لیتا، میرا پڑلہ بھاری ہوتا، میں جنت میں چلے جاتا، میرا انصاف مجھے مل جاتا۔ اللہ اکبر، ہے کوئی ایسا سوچنے والا؟ دنیا بنانے والے ہیں، بینکوں میں دنیا کی تجوریاں بھری ہوئی ہیں مالداروں کے پاس، دلوں کو تالے پڑ چکے ہیں، بخیلی آ گئی ہے، نہ اللہ کا ڈر، نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات پر عمل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جو کام کیا وہ مسجد کی تعمیر کا تھا۔ آپ نے فرمایا زمین ڈھونڈو، زمین تلاش کی گئی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے ایک زمین تھی، پتا چلا کہ یہ زمین بھی خالی پڑی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کی جگہ ہے، یہ جگہ کس کی ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول یہ دو یتیم بچوں کی ہے، سہل و سہیل، ان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ اب ذرا خیال دیکھیے میرے بھائی میرے دوست، انسانوں کے حقوق کی نگہداشت تو دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ، دونوں بچوں کو بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا بیٹو یہ زمین بیچنا چاہتے ہو؟ نبی کے ماننے والے تھے، کہنے لگے آقا آپ کو زمین کی کیا کرنی ہے، آپ زمین لے کر کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے زمین پر رب العالمین کا گھر بنانا ہے۔ کس کا گھر بنانا ہے؟ رب العالمین کا۔ عبد الرحمن کا بھی احمد اللہ قریشی کا گھر نہیں۔ احمد اللہ قریشی سے نفرت کرنے والوں، کیا معلوم ان کا مقام تمہارا مقام میدان حشر میں کیا ہوگا۔ ایک عالم سے نفرت کرتے ہو تم، حق بولنے والا، وقتیہ طور پر اسی وقت قرآن اور حدیث کے ساتھ جواب دینے والا، کل دیکھ کے بولتا ہوں، کل سوچ کے بولتا ہوں، ہرگز ایسی بات نہیں۔ رات کے 2 بجے 12 بجے تم فون کرو، الحمدللہ الحمدللہ، قرآن اور حدیث کے مطابق آپ کو جواب مل جائے گا۔ لوگ اطمینان ہوتے ہیں، اطمینان کی نیند سو جاتے ہیں جواب سن کر، اور کہتے ہیں کہ واقعی اللہ نے بہت علم دیا ہے۔ اتنے بڑے عالم کی آپ دھجیاں اڑاتے ہو، حقیر نظر سے دیکھتے ہو۔ آج کل کے پیٹ پالو ملاؤں کی تم قدر کرتے ہو۔ تمہاری جو بات سنتا ہے وہ عالم بہت بڑا، اور جو حق بولتا ہے وہ عالم تمہارے پیر کی جوتی۔ اس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا، اب نہیں۔ میرے بھائی میرے دوست،
آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اس زمین پر اللہ رب العالمین کا گھر بنانا ہے۔ یتیم بچے پکار اٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب کے گھر کی تعمیر کا مسئلہ ہم سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اکبر، قربان جائیے ان دو بچوں پر۔ یہ زمین آپ کی ہے، جتنی جی چاہے لے لیں۔ بچے یہ نہیں کہے کہ ہمارے بڑوں سے پوچھو، فلانے سے پوچھو، فلانے سے پوچھو، انہوں بولے گے تو ہم دیں گے، نہیں۔ یہ رب العالمین کا گھر ہے اور تم کہتے ہو کہ فلانے کا لٹر لے لے کھاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوچو، اللہ کا گھر ہے میرے بھائی۔ اللہ کا گھر کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہوتی، یہاں کسی کی حکومت نہیں چلتی، چلتی ہے تو اللہ کا حکم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا حکم چلتا ہے۔ کسی غیر انسان کی، جاہل کی بات نہیں چلے گی۔ تم جسے بڑا بنا لیے ہو، اسے اللہ نے بڑا نہیں بنایا ہے، تم نے بڑا بنایا ہے۔ کاش کہ وہ بڑا قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والا ہوتا تو آج مسجدوں کو بانٹتا نہیں تھا، اور تم نے جاہل کو بڑا بنا دیا، علماء کو اس کے پیروں تلی جوتی بنا کے رکھ دیا تم نے۔ علماء کرام اس کی بات سنتے ہیں، بڑے بڑے مالدار اس کی بات سنتے ہیں۔ یہ کیا مذاق اڑا لیا آپ نے دین کا؟ کیا یہی ہے اسلام؟ کیا یہی ہے حقوق العباد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے کہا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کا مال ہڑپ کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے لیے تو نہیں لے رہے ہیں، اللہ کے گھر کے لے رہے ہیں۔ عبد الرحمن اپنے لیے تو نہیں پوچھ رہا ہے، اللہ کے گھر کے لیے پوچھ رہا ہے۔ عبد الرحمن احمد اللہ قریشی کے لیے نہیں پوچھ رہا ہے، اللہ کے گھر کے لیے مدد مانگ رہا ہے، اس کی مدد کرو۔ یعنی اللہ کی مدد کرنے کے برابر ہے۔ تم نے انکار کیوں کر دیا؟ اے مالدارو، اے مالدارو، سوچو تو ذرا کیا بات ہو رہی ہے، سوچو، اس سے عبرت حاصل کرو۔ کیا یہ باتیں تمہیں معلوم نہیں ہیں؟ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے، اور ان معصوم بچوں کے الفاظ کیا تھے، یتیم بچوں کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کی طرف نظر ڈالی، فرمایا جاؤ بازار سے پتہ کرو، جو بازار میں قیمت ہو اس سے زیادہ یتیموں کو ادا کی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج یہ اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، مونچھوں پر تاؤ دیتے ہیں اور ہائی کورٹ میں بیان دیتے ہیں کہ ہم جس کی جی چاہے پراپرٹی حاصل کر لیں۔ ہنگامی حالات کے تحت ہم سے کوئی بارس پرس کرنے والا نہیں ہے۔ وہ حکمران، وہ حکومتیں جو لوگوں کے حقوق کی نگہداشت نہیں رکھتے، وہ انہیں دیکھتے دیکھے قیامت کے دن ان کا شمار بھی غاصبوں، ڈاکوؤں اور لٹوروں میں ہوگا۔ کس نے حق دیا تم کو جس کی جی چاہے پراپرٹی پر قبضہ کر لو؟ اسلام کی تعلیمات پر تم اپنے آپ کو قبضہ کر لو، کسی کو دینا ہے نہیں دینا ہے اس پر تمہارا خیال اور سوچ تمہاری، اس پر تم قبضہ کر لو۔ اللہ کے گھر کو دینا نہیں دینا تم فیصلہ کرنے والے۔ تم کو کس نے بنایا؟ یہ مسجد پکار کر کہتے ہی حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کی آواز بلند ہوتی ہے ہر مسجد سے، یہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فجر میں لوگ سوئے ہوتے ہیں تو مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے، اور اس مسجد سے یہ تبلیغ کی جاتی ہے، اور تم کہتے ہو کہ مسجد کو پیسہ مت دو، پریشانی میں مبتلا کرو۔ یاد رکھو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں پریشانی میں مبتلا کر دے گا، تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ نفسی کے عالم میں کھڑے رہو گے تم۔ مسجد تقوی کے معنی ڈرنا ہے، تقوی ہے، اور اسی مسجد کے ساتھ تم کھلواڑ کرتے ہو، مذاق کرتے ہو۔
आनाकानी करते हो, नीचे से ऊपर देखते हो, कौन है वहां का जिम्मेदार? फलाने का दोस्त ने, अरे दोनों को भी उसे, दोनों को उसे। हमारे जमात से अलग है मस्जिद। अल्लाह अकबर। मस्जिद जमातों से अलग होती है क्या? रामायण, गीता, बाइबल पढ़ा जाता है, कुरान की आवाज, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बोली जाती है, और तुम इससे कहते हो कि ये अलग मस्जिद है। हमारे मसाजिदों में से मिली हुई मस्जिद नहीं है। कौन सी मस्जिद तुम्हारे? तुमने कौन सी मस्जिदें बना ली? मस्जिदों के ठेकेदार बने हो। अफसोस, सद अफसोस। ये मुसलमान जिसे देख के शर्माए यहूद। इस्लामी सल्तनत में बयान देते हुए हया नहीं आती, अदालतों के इन सेंटमेंट बयान दी जाती है। हमारे यहाँ ये रविश है कि ताकतवर जिसकी चीज पर चाहे कब्जा कर ले, और तुम ताकतवर बने हो। और तो और नाम निहाद मौलवी दाढ़ियों वाले ने, दाढ़ियां वाले, उन्होंने डाकुओं का रूप इख्तियार कर लिया है। लोगों के माल को अपने माल का माल समझ के जिस तरह चाहा उसको बेचा, जिस तरह चाहा अपनी मनमानी की, जिस तरह चाहा इस तरह बयानात दे दिए, उसको गजब कर लिया। क्या ये इस्लाम है? एक मस्जिद को एक मस्जिद से मदद ना मिले, क्या ये इस्लाम है? बताओ तो सही। ये जिम्मेदारों को पूछा नहीं जाएगा क़यामत में? छोड़ दिया जाएगा? ये मस्जिद का 60 मस्जिदों का सदर है, सेक्रेटरी है, छोड़ दिया जाएगा उसे? एक एक पाई का उसे हिसाब लिया जाएगा। एक एक लफ्ज का जो गलत लफ्ज इस्तेमाल किया है, गलत फैसले किया है, उसका हिसाब उसे देना पड़ेगा। बगैर दिए बगैर वो जन्नत में नहीं जा सकता। चाहे मुत्तकी परहेजगार क्यों ना हो, चाहे अपने आप को तौहीद परस्त कहता हुआ क्यों ना हो, चाहे वो सलफी क्यों ना हो। मेरे भाई गौर करो, अपने गिरेबानों में झांक कर देखो तुमने कितनी बड़ी गलती की है। ये तक़वा मस्जिद तुम्हारे लिए हुज्जत कायम कर दी है आज। अब ये वक्त है, समझ जाओ। तुम्हें अपने ताउनात अल्लाह को डरते हुए मस्जिद तक़वा तक पहुंचाओ। है कोई मालदार जो एक ही आदमी आए हमारे पास, चलो इस मस्जिद का सेटलमेंट हम करने के लिए तैयार है, हम तो हमारे साथ चलो, बताओ कैसे करना है, क्या करना है, हम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अहलन व सहलन, हम उसके लिए इस्तक़बाल के लिए खड़े। ये अल्लाह का नेक बंदा है, हम उसके इस्तक़बाल में खड़ेंगे। अल्लाह ने इस बंदे को भेजा है इस मस्जिद की मदद के लिए। क्या बात है मेरे भाई, मेरे दोस्त, क्यों तुम अल्लाह वाले नहीं बनते? तुम अल्लाह को राजी क्यों करना नहीं चाहते? दुनिया के ठेकेदारों को राजी करते हो, उनको खुश करना चाहते हो, अल्लाह को नाराज करना चाहते हो। सारी दुनिया मिल जाए, तुम सारी दुनिया को खुश कर लो, मगर अल्लाह नाराज हो जाए तो तुम्हारा बेड़ा गर्क। सारी दुनिया दुश्मन तुम्हारी, मगर अल्लाह राजी हो जाए तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। ये अकीदा है तुम्हारा, ये सोच है तुम्हारी? क्या तौहीद है तुम्हारे पास? तौहीद की नजर से तुम देखते ही नहीं। अल्लाह ने एक तौफीक दे हमारे मुसलमान भाइयों को, हमारे उलमा किराम को, हक बोलने की तौफीक अता फरमाए, हक बोलने वाला जिगर पैदा फरमाए, एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे मसाजिद की मदद करे। अपने अहाते में देखे कि मस्जिद कौन सी गरीब मस्जिद है जिसकी आमदनी का जरिया नहीं है, उसके लिए ज़राए पैदा करने की कोशिश करे। ऐसा नहीं कि उसे दबा दें, वो मस्जिद बंद हो जाए। अल्लाह अकबर, कैसे सोच है मेरे भाई। कोई इस्लाम नहीं। इस्लाम अल्लाह के हुकूक के साथ बंदों के हुकूक की निगाहदाश्त करता है। और हमारी बदकिस्मती क्या है, हम अल्लाह के हुकूक भी वही मानते हैं जो हमारी मर्जी के मुताबिक हो। फलाना बड़ी बड़ी मस्जिद का जो सदर है उसकी मर्जी चलेगी अल्लाह के मामलात के अंदर, हमारी मर्जी, हम देना चाहे नहीं देना चाहे। हमारे मस्जिद के सीढ़ियां चढ़ो उतरो, चप्पलें तोड़ लो, उसके बाद हम लेटर देंगे। हमारे सामने जी हुजूरी करो, हम बड़े हैं।
قیامت کے دن اللہ بولے گا لمن الملک اليوم، آج کون شہنشاہ ہے، آج ملک کا شہنشاہ کون ہے؟ تم کیا کہو گے اس وقت؟ چہرہ اونچا نہیں کر سکو گے، تمہارے چہرے جھکے ہوں گے، سہمے ہوں گے، بلکتے ہوں گے، ڈرتے ہوں گے، کانپتے ہوں گے، آج ہمارا کیا ہونا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک نہیں تھا جتنا غضبناک اس میدان حشر میں ہوگا۔ کبھی ڈرا ہے آپ نے اس میدان حشر کا؟ کبھی تصور کیا؟ افسوس ہوتا ہے میرے بھائی میرے دوست، بندوں کے حقوق ان کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں بندوں کا کوئی حق نہیں، ہم حق ہے ہی نہیں۔ ہم تو اللہ کے بھی وہ حق مانتے ہیں جن سے ہماری اپنی خواہشات پہ چوٹ نہ آئے۔ جو مرضی کے حکم ہو وہ مان لیتے ہیں، جو نامرضی کے ہوں کہتے ہیں سارا اسلام کس نے پڑھا ہے، سارے اسلام پہ کون عمل کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جو مرضی کا مسئلہ ہے وہ مان لیں، جو نہیں مرضی وہ چھوڑ دے۔ اسلام کی تاریخ ہم پہ بتلاتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد ٹیڑھی بنی۔ کیوں ٹیڑھی بنی؟ اس لیے کہ ساتھ کے مکان والی بوڑھیا نے اپنے مکان بیچنے سے انکار کر دیا۔ واقع میں ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ قانون یہ ہے کہ جس کی جی چاہے زمین ایکوائر کر لو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ آرڈیننس جاری ہوئے فلاں زمین کو ایکوائر کر لیا، کوئی اس پر اپیل نہ دلیل نہ وکیل۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ پھر ہم کسے کہتے ہیں اسلام؟ کہتے ہیں ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اگر مرضی یہی کہنا شروع کر دے کہ ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں تو پھر قانون کی ضرورت کیا ہے؟ تمہارے نظامت کی ضرورت کیا ہے؟ چھوڑ دو ناظم، اپنے آپ کو ناظم کہنا چھوڑ دو۔ جب ایک مسجد کے لیے تم مدد کرنا نہیں چاہتے، مدد کرنے والوں کو تم روکتے ہو، اور جب تک کہ تمہاری دستخط نہ ہو کوئی مسجد پر بھی نہ مارے۔ اللہ اکبر۔ ایک مسجد کے لیے اتنی بڑی دشمنی، تمہاری ذاتی دشمنی تمہارے پاس رکھو، اللہ کے ساتھ دشمنی، اللہ کے گھر کے ساتھ دشمنی۔ گواہی دینے والا گواہی بھی جھوٹی گواہی دیتا ہے مسجد کے اندر، مسجد کے معاملے میں جھوٹی گواہیاں بھی دینے والے ہیں۔ اس مسجد کے لیے کر گزر گئے۔ کیا بات ہے میرے بھائی، کیا بات ہے۔ ایک چور چوری کرتا ہے، آدمی اس کو پکڑتا ہے، کہتا ہے تو پکڑنے والا کون ہے؟ میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں۔ یہ قاتل کسی کو قتل کر دیتا ہے، اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، کہتا ہے تو گرفتار کرنے والا کون ہے؟ میں اللہ کے سامنے جواب دیتا ہوں۔ یہ اس دور کا نیا فلسفہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اللہ کے سامنے جواب بعد میں دینا ہے، پہلے دنیا میں جواب دہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ چھوڑے گا نہیں، تمہیں دنیا میں ذلیل و خوار کر دے گا۔ انسانی حقوق کا خیال رکھو، انسانی آبروؤں کی حفاظت کرو، انسانی مسائل کی نگہداشت کرو۔ ہر آدمی چھوٹے سے لے کر بڑے تک اس سے انسانوں کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مسجد کے ذمہ داروں کو مسجد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ کرناٹکا کا صدر، یہ کرناٹکا کا ناظم ہے، تیرے انڈر میں مسجد ہے یا تیرے انڈر میں مسجد نہیں ہے، اس کا حال کیا تھا تو جانتا تھا؟ کیا فیصلہ کیا تو نے؟ وہ مسجد بے بس تھی، وہ میری مسجد تھی، تیری نہیں تھی، میری مسجد تھی، میرے نام کی وہاں عبادت ہوتی تھی۔ اس مسجد کے ساتھ تو کھلواڑ کیا، مذاق کیا ہے، کیا جواب دے گا یہ دنیا کا ناظم جسے تم نے بنایا، ناظم بنا کر چھوڑ دیا، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں دینا اس مسجد کو، سب ہاتھ روک لیے۔ اللہ اکبر۔ یہی دجال بھی کہے گا میں اللہ ہوں، میری بات مانو۔ جو تقوی اور پرہیزگار نہیں ہوگا وہ جدال کی بات مان لے گا۔ آج یہی معاملہ ہے، تمہارے تقوی کا معاملہ ہے میرے بھائی۔ تمہارا تقوی پکار پکار کر کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کے لیے مدد کرو، اللہ کو راضی کرو۔
تھوڑا ہی صحیح دے دو. پوچھنے والا اللہ کے لیے آیا پوچھ لے کر، کسی ذاتی مکان کے لیے پوچھنے نہیں آیا، ذاتی گھر بنانے کے لیے، بنگلہ بنانے کے لیے نہیں آیا. وہ اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے آیا. میرے بھائی، میرے دوست، سوچو تو ذرا. دنیا میں بھی اس کو سزا ہوگی، قیامت کے دن بھی سزا ہوگی. کوئی آدمی اللہ کی لاٹھی سے بچ نہیں سکتا. اللہ اکبر. ان بطش ربک لشدید. ان بطش ربک لشدید. اٹھا کر پڑھو تو قرآن. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے میرے بھائی. اللہ پکڑ میں آئے تو بڑا سخت پکڑتا ہے. لوگوں، کتابوں میں لکھا کہ رب کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. اندھیر ہے دیر نہیں ہے میرے بھائی، میرے دوست. دیر ہے اندھیر نہیں. یہ کتابوں میں ہم پڑھا کرتے تھے، بچپن سے لے کر اب تک پڑھتے آ رہے ہیں. رب کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. لیکن اب زمانہ وہ آ گیا ہے کہ ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. شادماں میں جاتے ہوئے لارنس روڈ کی ٹکر پہ ایک 18-19 کنال کا پلاٹ تھا. سارے پلاٹ الاٹ ہوئے. پوچھا گیا پلاٹ کس بے مکان کو الاٹ ہوا ہے. کہنے لگے کہ اس پلاٹ ہر شہر میں جس کی ہزاروں ایکڑ زمین، سینکڑوں مکانات ہیں، ہر جگہ اس مکانات کو الاٹ ہوئے. یہ لوگ چپ ہے اور اس قوم کا عالم یہ ہے کہ سب کے سب پلاٹ الاٹ ہوا تو وہ بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے لوگ، اور کہتے ہیں کہ نہ کہ چوروں کا پکڑ اور لاٹھیوں کے اس پیمائش کرتے ہوئے رقبہ اور بڑھا لیا. لوگوں کا لے لیا گیا. کہا گیا کہ 18 کی بجائے 19.5 ہو گیا ہے. اللہ اکبر. ہڑپتے، زمین ہڑپ لیتے ہیں. کہنے لگے بادشاہوں کے اسی طرح کے ہوتے ہیں. پھر 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات ہے میرے بھائی. جتنا ہڑپ کرنا، جتنی مرضی چلانا لا اس دنیا میں چلا لو. جو عہدے تمہیں دیے گئے ہیں اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کر لو. 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات. ابھی دن نہیں گزرے کہ بلانے والا آ گیا. موت کا فرشتہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا اور تمہیں کہے گا چلو تمہارا وقت ہو گیا ہے. یہ تمہاری چودراہٹ ختم ہو گئی. اب امتحان کی گھڑی شروع ہو گئی ہے. اب حساب و کتاب تمہیں دینا ہے. تم جو سوچتے ہو کیا یہ اسلام ہے؟ لوگوں کے حقوق غصب کرنے والے بالکل نہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ان بطش ربک لشدید. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں. ہر آدمی سوچے میں نے اپنے ہمسائے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اپنے ساتھ والی مسجدوں کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا ہے. ہم تو 6 مسجدوں کے ذمہ دار ہیں. دوسری مسجد والے ہمارے پاس مدد کے لیے آئے تو ہم نے ان کے لیے کیا مدد کیا؟ مدد تو درکنار. ہم نے دوسروں کو بھی کہہ دیا کہ اس کے لیے مدد مت کرو. یہ 4 دن کی چاندنی ہے تمہاری. اس کے بعد پھر اندھیری رات ہے اور اندھیرا خبر کا گڑھا ہے. اس گڑھے میں سونا ہے، اس گھڑے میں روشنی کرنا ہے تو حق کے فیصلے کرو، ورنہ تو سانپ اور بچھو تمہیں دھجا اڑا دیں گے. ہماری حالت یہ ہے، کوئی شریف سادہ لوگ گاہک ہمارے سامنے آ گیا، ہمارے پاس پھنس گیا. ہم نے کند چھری کے ساتھ اس کو ذبح کیا، دھوکہ کیا، فریب کیا، بے ایمانی کی، جھوٹی قسمیں اٹھائی، اس کو ذبح کیا. وہ چلا گیا اور پھر گردن تنا کے فخر سے کہنے لے دیکھا گاہک کو کیسے ذبح کیا.
دیکھا کیسے ہمیں اسے نیچا کر دیے، دیکھا وہ کیسے الگ ہو کے الگ مسجد بنایا، آج تڑپ رہا ہے۔ کس کے لیے تڑپ رہا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے تو ہم اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، سینے پر گولیاں کھانے کے لیے تیار ہیں، گردن قلم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا تم تیار ہو؟ تم نے ذبح نہیں کیا، تم خود ذبح ہو گئے، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من غشنا فلیس منا، جو میری امت کی کسی آدمی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے وہ میری امت سے اپنے نام کو کٹوا لیتا ہے، تیرا نبی کی امت سے کوئی تعلق باقی نہیں ہے۔ کیا ہے یہ کیا ہے تمہارا اسلام؟ کیا تم نبی کی امت ہو؟ تم نبی کی امت ہو کو ایک مسجد کا سہارا بننے کے بجائے، ایک مسجد کی مدد کرنے کے بجائے تم نے ہاتھ کھینچ لیا فلانے کے کہنے سے۔ ہم نے ایک صاحب کو فون بھی کیا تھا، ان کے ایک بھائی تھے، وہ مسجد کے صدر بھی ہیں، ہم نے ان سے کہا تو انہوں 15 دن لے لیا مشورہ کرنے کے لیے، ابھی تک جواب نہیں دیا۔ بیچ میں ہم نے فون بھی کیا تو اچھا یاد دلایا آپ نے، پھر میں مشورہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں، آج تک فون نہیں آیا۔ اللہ اکبر، یہ قیامت تک بھی مشورہ نہیں کرے گا، یہ خود کے لیے مشورہ بھی نہیں کر سکے گا۔ اللہ اکبر، کیا معاملہ ہوگا اس کا؟ کیا معاملہ ہوگا میرے بھائی؟ کبھی سوچا؟ بھیک مانگتا ہے تو اللہ کے لیے مانگتا ہے، یہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے پھیلاتا ہے۔ اس ہاتھ میں تم اللہ کے لیے دو، اس ہاتھ کی مدد کرو، یہ اللہ کے گھر کو کھڑانے کے لیے، اللہ کے گھر کو مضبوط کرنے کے لیے آپ سے التجا کرا ہے، قاصدوں کو بھیجا، لوگوں کو بھیجا آپ کے سامنے، اور تم اسے دھتکار دیے۔ افسوس۔ چار پیسے کے لیے ہمسائے کو ناجائز تنگ کیا، جگہ اس کی ہے، دھوکے سے، فریب سے، قوت سے، طاقت سے اس پر قبضہ جما لیا، پھر اتراتا ہے دیکھا میں نے اس کو کیسا الو بنایا۔ یہ آج کل چل رہا ہے میرے بھائی، میرے دوست، اس کو نہیں بنایا خود الو بن گیا، اس کو نہیں بنایا اپنی عاقبت تباہ کر لی۔ انہیں مسجد کو دینے سے روک لیا مگر اس نے آخرت تباہ کر لی، عاقبت تباہ کر لی۔ اس کی پوری محنت، جو اپنے آپ کو ناظم اعلیٰ کہتا رہا، پوری محنت بیکار ہو گئی اس کی، جو ایک مسجد کو مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مسجد کی مصیبت میں کھڑ کر ہم اس کا مسئلہ حل کر دیں گے انشاءاللہ، آپ پریشان مت ہوئیے۔ آپ مسجد چلا رہے ہیں چلائیے، اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے ہونے دو، جس ڈھنگ سے تم چلا رہے چلاؤ، کوئی بات نہیں۔ مسئلے مسائل اختلافات تو زمانے سے چلے آ رہے ہیں، اختلافات کی وجہ سے تم نے مسجدوں کو الگ کر دیا، ایمان کو الگ کر دیا، اسلام کو الگ کر دیا، مسلمانوں میں نفرتیں پھیلا دی، حق بات بولنے والے کو الگ کر دیا، باطل بات کہنے والے کو الگ کر دیا۔ باطل بھی صحیح، حق بھی صحیح، دونوں صحیح، ایک صحیح ہوتا ہے میرے بھائی میرے دوست۔ جنت اللہ رب العالمین نے ایک بنائی ہے، دو تین تین چار چار نہیں۔ تمہارے طریقے سے تم جیسا سوچ کر چلتے ہو، اسی سوچ کے مطابق تمہیں جنتیں ملیں گی، نہیں ہے ایسا۔ ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، ہمسائے کی مسجدوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اس کی گروہ کاٹنا یہ قابل فخر نہیں، یہ باعث مذمت ہے، سبب ملامت ہے۔ بہت غور و فکر کے بعد میں نے اس بیان کو دیا ہے، سناٹا چھا گیا میرے بھائی میرے دوست۔ مطالبہ کرنے والی وہ عورت مطالبہ کر رہی ہے، ہم اللہ کے گھر کو لے کر شرمندہ ہے، مگر اللہ ہمیں شرمندہ نہیں کرے گا۔ اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ دینے میں آئے تو امتحان، لینے میں آئے تو تمہارا امتحان ضرور لے رہا ہے۔ ہمیں تنہا ہے، میں تنہا اس مسجد کو چلا رہا ہوں میرے بھائی، آؤ اس یہاں تحقیق کرو،
اے مالداروں آؤ، آزو بازو تحقیق کرو، اس مسجد کی حالت دیکھو، پوچھو یہاں پر ایک معمولی جھاڑو دینے والا نہیں ہے، بیت الخلا صاف کرنے والا نہیں ہے، خود ہم سب کرتے ہیں، کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ ایسے مسجد تمہیں نظر نہیں آتی، عالی شان مسجد ہے تمہیں نظر آتی ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم عالی شان مسجد میں جائیں گے، خشوع اور خضوع رہے گا وہاں؟ بڑی بڑی مساجد میں جاتے ہو، بڑی بڑی تنخواہ لینے والے علماء کرام کے پیچھے تم نماز پڑھتے ہو۔ حدیث میں کیا ہے؟ جو تنخواہ نہیں لیتا اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ جو اذان مؤذن ہے، مؤذن کی تنخواہ نہیں لیتا، اسے اذان کے لیے مقرر کرو۔ اور پھر تم کیا ہو؟ پھر یہ اسلام کیسا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ تم کیا کہتے ہو؟ چلتے کیا ہو تم؟ پھر عمل کیسے کرتے ہو؟ گریباں میں منہ جھانک کر دیکھو تو صحیح۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا خوف، اللہ 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 اللہ، کہاں ہے خوف اللہ کا؟ سب اپنے آپ کو دھنا سیٹ چودھری، میں بڑا، میں مالدار، میرے سامنے آئے، میرے سامنے آ کر جھک کر مانگے تو میں دوں گا، نہیں تو نہیں۔ چلو، حقوق و لباد کی نگہداشت، اس پر مخالفت کا یہ جذبہ پیدا کیا۔ دو آدمی لڑتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں میرا مکان، یہاں میرے ساتھی کا مکان، درمیانی دیوار میری۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ جھوٹ کہتا ہے، میری ہے، یہ میرا راستہ، میری زمین کا راستہ۔ اس نے کہا نہیں، میری ہے۔ اس نے کہا میری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی۔ اب فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ کیا تم نے ہماری بات سنی؟ تم نے انکار کر دیا، مسجد کو پیسہ نہ دو، مسجد کو مدد نہ کرو، فلانے کی بات سن کر روک لیا۔ جو آدمی تمہارے پاس آیا ہے اس کی وجہ تم نے دریافت کی؟ اندھے اور بہرے گونگے بن گئے۔ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ایک ہاتھ سے دو تو اس ہاتھ کو معلوم نہیں ہونا، تم معلوم کراتے ہو، پوچھتے ہو کیا بھائی اسے دینا؟ اللہ اکبر! افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے تمہاری عقلوں پر، تمہارے ایمان پر، تمہارے خرچ کرنے پر۔ چھپا کر دے دو، عرش کے سائے کے نیچے تمہیں قیامت کے دن میدان حشر میں جگہ ملنے والی۔ اس جگہ کی تلاش نہیں تمہیں، اس جگہ کو حاصل کرنے کی فکر نہیں ہے تمہیں۔ وہ جس پر جبرائیل امین آسمان سے وہی لے کے آتے ہیں۔ اب جھگڑے والے یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا اس کا حق بن جائے گا، اور اس کے حق کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ حکومت کسی کے بارے میں فیصلہ دے دے تو اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں فیصلہ کر دے تو اس کو چیلنج کرنا تو کفر ہے۔ اللہ کے گھر کو نہ دینا، بولنا کفر ہے میرے بھائی، میرے بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی۔ ہائے ہائے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کس طرح انسانی حقوق کی نگہداشت کا سبق دیا۔ دیکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھا، فرمایا ساتھیو سنو، ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی اپنے کیس کو بہتر طریقے سے پیش کر سکے، کوئی حق ہوتے ہوئے بھی اپنا کیس صحیح طریقے سے پیش کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ یہ ممکن ہے کئی جھوٹے اپنی زبان دانی سے سچے بن جاتے ہیں، اور کئی سچے اپنی قوت گویائی نہ ہونے سے جھوٹے بن جاتے ہیں۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، اور یہاں نہیں لیکن یورپ میں کئی وکیلوں نے اپنے بورڈ لٹکا کر رکھے کہ ہم نے 300 قاتلوں کو جو صحیح معنوں میں قاتل تھے ان کو رہا کروایا۔ اللہ اکبر! محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح انسانی معاشرے کو پاک بنایا ہے۔ فرمایا سن لو، ممکن ہے کہ کوئی بڑا ہوشیار چالاک اپنی زبان کی تیزی سے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کر لے، لیکن سن لو نبی ہونے کے باوجود بھی اگر فیصلہ کر دوں تو میرا فیصلہ حق کو باطل اور باطل کو حق نہیں بنا سکتا۔ حقدار کا حق حقدار کا رہے گا۔ مجھے فیصلہ ظاہری بیانات سن کر کرنا ہے، لیکن سن لو
جس نے حق والے کا حق مارا اس نے مال نہیں لیا، اس نے جہنم کا ٹکڑا خرید لیا ہے۔ یہ کہا اور فیصلہ کرنے لگے۔ دونوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیے، رک جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے والا کہتا ہے آقا یہ زمین کا ٹکڑا جس کے بارے میں جھگڑا ہے میرا نہیں اسی کا ہے۔ دوسرا رو پڑا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ میرا بھائی ویسے ہی کہہ رہا ہے، میرا نہیں اسی کا ہے، اسی کو دے دیجئے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ کیا آج کا مسلمان یہ کہتا ہے یہ مسجد اس کی نہیں، اس کی نہیں، اللہ کی ہے، دے دو، دے دو اللہ کے گھر کے لیے۔ کل قیامت کے دن اللہ مجھے نہ پوچھے، میں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ دے دو، دے دو، دے دو۔ دونوں اپنی زمین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اٹل، حق کا فیصلہ کرنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہا کہ یہ میرا نہیں ہے، میرا نہیں ہے۔ آپ نے دونوں کی ایمانی کیفیت کو دیکھا، آپ نے فرمایا عجیب بات ہے، لمحہ پہلے جھگڑتے ہوئے آئے، اب دونوں میں سے کوئی دعویٰ دار ہی نہیں ہے، کوئی دعوے دار ہی نہیں ہے میرے بھائی، میرے دوست۔ اور یہاں اللہ کے گھر کو لے کر جھگڑے، نفرتیں، پارٹیاں الگ، دشمنی، نفرت، سب یہ کلمہ پڑھنے والے بھائی لوگ مذاق اڑا رہے، دیکھ رہے اہل حدیثہ میں اہل حدیثہ برابر نہیں، انہوں ان کی مسجد کو ساتھ نہیں دے رہی، نام نہاد اہل حدیث کہا جا رہا ہے، لوگ کہتے، میں نہیں کہتا۔ تم ویسا روپ پیش کرتے ہو، تم ویسا عمل پیش کرتے ہو۔ آج کرناٹکا کے اندر یہ اہل حدیث ایک نشانہ بنی ہوئی ہے اور ایک حجت قائم کرتی ہے مالداروں کے لیے اور مسجد کے ٹھیکیداروں کے لیے۔ ہے کوئی مدد کے لیے آئے، چٹکیوں میں مدد ہو سکتی ہے۔ ان کا فیصلہ چٹکیوں میں بھی قیامت کے دن ہو جائے گا۔ اگر ابھی بھی رکے ہو، وہ دن آنے والا ہے میرے بھائی، وہ دن آنے والا ہے، کوئی بچنے والا نہیں، نہ ملا، نہ مولوی، نہ مفتی، نہ مدنی، نہ عمری، نہ سلفی، نہ جانے اپنے آپ کو کیا کیا لقب تم دیتے ہو۔ مولویوں کے پاس کیا پیسہ کم پڑا ہے؟ مدنیوں کے پاس کیا پیسہ کم پڑا ہے؟ یہ آواز ان تک نہیں گئی؟ کوئی مولوی، کوئی مفتی آیا سامنے؟ افسوس ہوتا ہے۔ یہ بیانات دوسروں کے لیے، اپنے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں۔ ہم تو دوسروں کے لیے بولتے ہیں نا، جب ہمارا معاملہ تو خاموش، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، دوسروں کے لیے کہا جاتا ہے، عوام کے لیے ہے۔ ہم تو لوٹنے بیٹھے ہیں، لٹیرے ہیں ہم، اور جتنا بھی لوٹو گے چھوڑ کر جانا ہے، وہ مال دوسروں کا ہے، تمہارا نہیں۔ قرآن اور حدیث کی تعلیم دینے والے علماء اکرام، غور سے سنو میرے بھائی، میرے دوست، میں تو ایک ادنا سا کمزور طالب علم ہوں، مجھے کچھ علم نہیں ہے۔ جو بھی علم اللہ نے مجھے دیا ہے کہنے کا، بولنے کا، جو حق بولنے کی جرت پیدا کی ہے، میں بے باک جرت کے ساتھ منبر رسول پر کہتا ہوں، مجھے کسی کے باپ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ کسی مالدار کا، کسی سیکرٹری کا، کسی کے صدر کا، کسی کے چاپلوسی نہیں کر سکتا، اللہ کو راضی کرتا ہوں۔ کیا ویسا دم تمہارے میں ہے؟ تم عالم ہو، کروڑوں کی جائیدادیں تم نے بنا لی ہیں دنیا کے اندر، 8-10 لاکھ روپے تمہارے کوئی حقیقت نہیں، حقیقت نہیں۔ کروڑوں کی جائیداد تم نے بنائی ہے، اس کا ایک ایک پائی کا حساب رب العالمین ضرور لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کا کیا ہے؟ زندگی ہی اللہ اور
دے دے گا، لیکن آخرت بنانا ہوگی۔ دنیا کی زمینیں، دنیا کی بادشاہت، دنیا کی چودراہٹ، دنیا کی نظامت، یہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ باقی رہنے والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ وہ زندگی کو بنانا ہے۔ زمین کا ٹکڑا ہمیں کیا فائدہ پہنچائے گا؟ مساجد کے صدر ہو کر، ٹھیکیدار بن کر وہ کیا فائدہ پہنچائے گا؟ دنیا میں تو عیش کر لو، غلط سلط فیصلے کر لو، چند دن کی زندگی ہے، آخر موت ہے۔ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، فائنل موت ہی ہے۔ اتنا سب تو کرتا ہے، کس کے لیے؟ مرنے کے لیے، موت کے لیے۔ موت کے بعد کی زندگی ہمیشہ کی زندگی، وہاں موت نہیں آنے والی ہے۔ تیرے آنکھوں کے سامنے جہنم کا گڑھا دکھے گا۔ اللہ اکبر۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتے ہو، حق ہو تو بھی اللہ کے لیے چھوڑ دو، اللہ کے لیے دے دو۔ اللہ کے ساتھ دشمنی مت کرو، اللہ کے ساتھ روکو مت، اللہ کے گھروں کو روکنے سے بچو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تم نہیں جانتے اللہ قیامت کے دن بھی اس کا بدلہ عطا کرے گا، دنیا میں بھی اسے بہتر عطا فرمائے گا جو اللہ کے لیے فیصلہ کرتا ہے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اور یہی چیز عرش والے نے اپنے کلام میں بے شمار جگہ کہی ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَجَارِ ذِي الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ الْجُنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ لوگوں، اللہ کی بندگی کے ساتھ، رب کی توحید کے اقرار کے ساتھ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے سے بچتے ہوئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے والدین کے حقوق کا خیال رکھو، پھر رشتہ داروں کے حقوق کا خیال، پھر پڑوسیوں کا حقوق کا خیال، اور یہاں یہ بات بس نہیں کی والجار ذی القربى، پڑوسیوں کا، والجار ذی الجنب، قریب کے پڑوسیوں کا، دور کے پڑوسیوں کا۔ عرش والے تیرے حکم کا کیا کہنا؟ فرمایا والصاحب الجنب وابن السبیل، پھر دور کے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھو۔ اب کون باقی رہا؟ پہلے گلی والے، پھر محلے والے، پھر بستی والے۔ والصاحب الجنب، اور آگے کیا کہا؟ وابن السبیل، اور فرمایا یہ تو بستی والے ہوں گے، غیر بستی والا آ جائے، مسافر ہو تو اس کا بھی خیال رکھو۔ باقی کون رہا؟ باقی ملک سے باہر والا رہ گیا۔ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، نہیں، مومن اگر مشرق میں بستا ہے، دوسرا مومن مغرب میں بستا ہے، دونوں سگے بھائی ہیں۔ اللہ نے کہا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلیمات میں کہا، دوسرے محلے کا بھی تمہارے پاس آ جائے، دوسرے شہر کا، مسجد کا ذمہ دار تمہارے محلے میں آ جائے، مسجد کے لیے اعلان کرنے کے لیے کہے، چندہ پوچھے تو اسے چندہ دے دو، کسی اور کا لٹر لے کر آؤ، چندہ لے کر جاؤ، یہ مت کہو میرے بھائی۔ تحقیق کر لو، تم بات صحیح ہے، معلوم ہو گئی، جاؤ چندہ کرو۔ اللہ کے گھر میں آ کر کسی کی اجارہ داری کرو گے، کسی کا نام لو گے، اللہ کے گھر میں صرف اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین میں کیا تعلیمات دیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا تعلیمات دیے۔ آج ہم ایک شہر سے دوسرے گاؤں یا قریا کہیں بھی جا کر مسجد کے لیے مانگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں، فلانی جگہ کا لٹر لے کر آؤ۔ یہاں حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ دور کی بستی والا، غیر کی بستی والا، کہیں بھی بستا ہو، اس کی مدد کرو۔ لوگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ نے اس مسجد کے لیے کتنا حصہ لیا ہے؟ ذرا غور سے سوچو تو صحیح۔ ارے فکر کرو، لوگوں کی بات مت سنو، ٹھیکیداروں کی بات مت سنو، اللہ رب العالمین کی بات سنو، اللہ کا حکم سنو۔
اللہ کا ادھر حکم ہوا سر جھکاؤ، اللہ کے حکم کے لیے اللہ کے لیے مانگتا ہے تو دے دو، وہ مال تمہارا نہیں، اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہے اس مال میں سے تم خرچ کرو۔ اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہے، ناظم کو نہیں دیا، ناظم کا مال نہیں، ناظم کے کہنے سے تم دینے سے رک جاتے ہو، اللہ کو اللہ کے گھر کو دینے کے لیے ناظم کی بات سنتے ہو۔ کل قیامت کے دن اللہ کہے گا جاؤ اس ناظم سے جنت کی کنجی لے لو، جب کیا کہو گے تم؟ سوچو سوچو میرے بھائی، سوچو، ابھی وقت ہے، سوچو۔ آج یہ مسجد کے ساتھ ہے اور کسی اور مسجد کے ساتھ ایسا مت کرو۔ یہ مسجد کا مسئلہ کسی نہ کسی طرح سے اللہ رب العالمین بالکل آسان کر دیں گے۔ 20 سال سے بغیر رجسٹر کیے ہوئے اس مسجد کو میں نے کھڑایا ہے، تعمیر کی ہے، لوگ آئے، گنڈے آئے، بڑے بڑے لوگ آئے تھے رکاوٹیں ڈالنے کے لیے، مگر ہم نے تنے تنہا ان کا مقابلہ کیا ہے، اور حکومت سے بھی رشتہ ہم نے قائم رکھا تھا۔ ہم عرضیاں حکومت کو بھی دے چکے تھے، دیے تھے، وہاں سے بھی ہمیں جوابات آ چکے ہیں کہ مسجد ہے، حکومت نے نوٹ کر لیا ہے، مگر یہ عورت نے پھر سے آبجیکشن ڈال دی ہے اور مطالبہ کرتی ہے 25 لاکھ روپے۔ بہت سے دوست احباب مل کر بیٹھ کر ایک نتیجہ پر پہنچے ہیں، چلو کچھ نہ کچھ ہو، اس کا معاملہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ اللہ کے گھر کے ساتھ بلیک میلنگ ہو رہی ہے، مگر بلیک میلنگ کرنے والے بھی مسلمان ہی ہیں، اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ مافیا کے گروپ ہے، یہ ریئل اسٹیٹوں کے ایجنٹ ہیں۔ بس اللہ کے گھر کی عزت کو بچانے کے لیے، حکومت سے بچانے کے لیے آپ سے ہم ادباً درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کو راضی کرتے ہوئے کسی بڑے شخص کو، کسی مالدار کو، کسی ناظم کو، کسی غیر کو اس کے کہنے سے اللہ کے گھر کو دینے سے مت رکو۔ جو ہو سکتا ہے تمہاری حالت سے دے دو بس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دینے والوں نے دیا ہے میرے بھائی، اب بھی ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، اب بھی نوٹوں کے پیسوں روپیوں کی ضرورت ہے۔ پاؤ حصہ ہوا ہے، ابھی پونا حصہ باقی ہے میرے بھائی۔ آپ مدد کرو میرے بھائی، اللہ کے لیے مدد کرو، اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے، میدان حشر سے بچنے کے لیے، خبر کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے، خبر کے آگ کے گڑھے کو بجھانے کے لیے میرے بھائی صدقے کی نیت سے ہی مسجد کو دے دو۔ اتنی عاجزانہ درخواست میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ لوگ آتے ہیں ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، بازو ہٹ کر چلے جاتے ہیں۔ ایک دوست آئے تھے، نام عزیز تھا ان کا، مگر انہوں نے بڑے بڑے خواب دکھائے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے۔ اللہ اکبر، کسی بات سے ناراض ہو کر سلام بھی کرام بند، فون بند، مسجد کو آنا بھی بند۔ یہ کیا سمجھ گئے ان کی مدد سے ہی مسجد کا کام ہوگا؟ یہ آئیں گے تو 25 فون میں کیا ہوں اس آدمی کو۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا اللہ کا دشمن ہے، دیکھو اس نے فون تک نہیں اٹھایا، نام عزیز۔ اللہ اکبر، بڑی فکر رکھنے والا آیا تھا، ہم ہیں، ہم کریں گے آپ کے ساتھ، اور تم تھوڑی سی بات کے لیے فون کٹ کر دیا اور فون بھی بند کر دیے۔ افسوس، اللہ تمہیں نیک ہدایت دے، اللہ تمہیں دین کی سمجھ دے، توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ توحید کو جاننے والا کبھی بھی اس طرح کرتا نہیں، مکرتا نہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتا، باتوں سے مکرتا نہیں، ہر وقت ہما وقت جس طرح عبد الرحمن کھڑا ہے اسی طرح کھڑا ہوتا ہے۔ تم تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ کھڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ، میں 20 سال کیسے کھڑا رہا اس مسجد کے ساتھ، 20 سال کیا کیا تکالیف سے میں نے گزاری ہے اس مسجد کے اندر۔ یہ صرف عبد الرحمن اور عبد الرحمن کا اللہ جانتا ہے۔ میں صرف جنت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میدان حشر کے نفسی کے عالم سے بچنے کے لیے، خبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خبر کے عذاب سے بچنے کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے اس مسجد کے لیے۔ اور جب کتنے سال میں زندہ رہوں گا، میرے بعد کوئی اور آئے گا اس مسجد کو آگے بڑھائے گا۔ نہ یہ مسجد عبد الرحمن کی ہے، نہ عبد الرحمن کے باپ کی ہے، یہ مسجد قیامت تک ہے، یہ اللہ کی مسجد ہے۔ اللہ کی مسجد کے لیے آپ مدد کیجیے،
ساری کائنات میں بسنے والے مسلمانوں کی مثال یہ ایک جسم کی ہے، جس کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ایک مسجد میں تکلیف ہو تو پورے مساجد والوں کو تکلیف ہونے چاہیے، مگر عالم ایسا ہے کہ کوئی مسجد کو تکلیف نہیں، مذاق اڑا رہے ہیں مسجد والے۔ دیکھو وہ مسجد میں کتنی تکلیف ہو رہی ہے، رو رہی ہے وہ مسجد، تم ہنستے ہو۔ بڑی بڑی مسجدیں، بڑے بڑے آمدنیاں مسجد کے بنا لیے، کرائے آ رہے ہیں، مالدار لٹا رہے ہیں تمہارے پاس پیسہ، اور تم دینے کے لیے رکتے ہو مالداروں کو پیسہ، صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے، صدقے جاریہ کے لیے تمہیں دیا تھا پیسہ، اور تم حق کی طرف خرچ کرنا نہیں چاہتے، ان کا حق مارتے ہو، ان کی نیکی کو مارتے ہو، ان کے صدقے جاریہ کو دبا کر بیٹھے ہو۔ یہ نہیں ہوتا کہ انگلی کاٹ دو تو دل میں تکلیف نہیں ہوتی، اگر پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو سارا جسم چین نہیں کر سکتا۔ فرمایا ساری کائنات میں بسنے والے مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ کیا تم مومن ہو؟ کیا یہ عبد الرحمن کو مومن سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے۔ کاش کہ تم مومن ہوتے تو مجھے مومن ہی سمجھتے، کاش یہ مسجد کو اللہ کا گھر سمجھتے تو اللہ کا گھر سمجھ کر مدد کرتے۔ فرمایا ساری کائنات میں بسنے والے مومنوں کی مثال یہ ایک جسم کی طرح ہے، اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف پہنچے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ کیا تمہیں محسوس کیا اس تقویٰ مسجد کی تکلیف کو؟ بتاؤ تو صحیح میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام اور نوجوان ساتھیوں، تمہیں نوجوانی دعوت و تبلیغ کا جذبہ ہے تو اس مسجد کے لیے، تعاونات کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو، اپنے دوست صحابات سے بات کرو، تھوڑی ہی صحیح پونجی جماؤ، اس مسجد کے حق میں دینے کی کوشش کرو۔ ہم نے واٹس ایپ میں میسج بھیجے، واٹس ایپ سے کہیں سے بھی کوئی مدد نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ کیا ہو گئے تمہارے دلوں کو؟ کیوں اللہ کا ڈر نہیں؟ تمہارے معاملات آتے تو ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہو، اس کا حساب دینا ہے اللہ کے پاس۔ جب اللہ کے گھر کو خرچ کرو گے تو حساب نہیں، دگنا تگنا ثواب، چوگنا ثواب ملنے والا ہے، 70 گنا زیادہ ثواب ملنے والا ہے۔ وہ سودا، وہ تجارت اللہ سے کرنا نہیں چاہتے تم؟ سودا کرو تو اللہ رب العالمین سے کرو۔ دنیا کے سودے کیا کرتے ہو؟ یہ دنیا تو کچرا ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا فانی ہے، اس کے پیچھے مت پڑو میرے بھائی، اس کے پیچھے مت پڑو، مت پڑو، مت پڑو، مت پڑو۔ دے دو جو چاہے دے دو، الحمدللہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ 1000 روپے ہی صحیح دے دو میرے بھائی، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم جمع کے اس مسئلے کو حل کر دیں گے۔ کوئی مالدار کی بھی ضرورت نہیں، غریب کی ضرورت ہے۔ غریب آدمی بھی اگر 1000 روپے دے دیے تو مسئلہ بالکل حل ہو جائے، مگر تمام کو تم نے روک لیا ہے، نیکیوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنے حقوق اور مساجد کے حقوق کے ساتھ اپنے بندوں کے حقوق کی بھی نگہداشت کی توفیق عطا فرمائے۔ مالداروں کو، دینداروں کو، علماء کرام کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، نیک توفیق عطا فرمائے، اور مالداروں سے زیادہ علماء کرام کو حق بولنے والا بنائے، حق کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے، حق کا ساتھ دینے والا بنائے، اور حق کے ساتھ ہی مرنے والا بنائے۔ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔